ज़मीने कायनात है, वफा की रोशनी हो तुम, बना अंधेरी रात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। उमर इस्लामाबाद आया हुआ था। उस वक्त वो मेहर और आयला के साथ जिमल को पिक करने आया था। जिमल के आने पर उसने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। जिमल झिझकते हुए बैठ गई। उमर ने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कैसी हैं आप? गाड़ी स्टार्ट करते उमर ने जिमल से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जिमल ने शर्मीली सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पूछा। आपके सामने हूँ। उमर उसके चेहरे पर नज़र डालते हुए बोला। जिमल मुस्कुराकर सामने देखने लगी। फिर वो पीछे मुड़ी और आयला से बातें करने लगी। कुछ देर बाद उमर ने एक मॉल के सामने गाड़ी रोकी। ओके भाई, हम चलती हैं। वापसी पर आप पिक नहीं करना, हम खुद चली जाएंगी। मेहर उतरते हुए बोली। भाई, हैव अ गुड टाइम, आयला शोखी से बोली। फिर वो भी उतर गई। उसकी बात पर उमर मुस्कुराया था। इससे पहले कि जिमल कुछ पूछती, उमर गाड़ी मोड़कर रोड पर आ गया। आयला और मेहर क्यों चली गई? जिमल ने घबराते हुए पूछा। वो इसलिए आराम से आ गई थी कि वो दोनों भी साथ होंगी। समझदार हैं, इसलिए चली गई, उमर शरारती अंदाज में बोला। लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ जाना था, जिमल घबराए हुए लहजे में बोली। आप घबरा क्यों नहीं हैं? मैं क्या इतना खौफनाक हूँ? उमर मुस्कुराहट दबाए हुए बोला। हुदैत के बकौल तो आप इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। अब की बार जिमल मुस्कुराई थी। उसकी बात पर उमर का कहकहा बेसाख्ता था। डोंट वरी, आप मुझे कभी खौफनाक नहीं पाएंगी, उमर मुस्कुराता हुआ बोला तो जिमल भी हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद उमर ने गाड़ी एक बड़े फर्नीचर फ्रेंचाइज के सामने रोकी। वो लोग उतर कर अंदर बढ़ गए। फर्नीचर और बाकी चीजें सिलेक्ट करते उन्हें काफी देर लग गई थी। वो लोग 2-3 जगहों पर और भी गए। फिर उमर जिमल को डिनर के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट ले आया। मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है, आई होप आपको भी पसंद आएगा, उमर जिमल के लिए चेयर पीछे खींचते हुए बोला। जिमल ने मोहब्बत से उसकी इस हरकत को देखा था। फिर वो मुस्कुराते हुए बैठ गई। कुछ घंटे ही उमर के साथ गुजार कर वो उसे काफी जानने लगी थी। वो बेहद केयरिंग और उससे बढ़कर इज्जत देने वाला था। आप ऑर्डर करें, उमर ने जिमल की तरफ मेन्यू बढ़ाया। जिमल ने मुस्कुराते हुए उस हाथ से लिया और देखने लगी। फिर उसने अपनी पसंद से खाना ऑर्डर किया। इस दौरान उमर उस पर नजरें जमाए बैठा रहा था। जिमल उसकी नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। उसने नजरें चुराते हुए टेबल पर मौजूद गिलास पर नजरें जमा दी। क्या ये गिलास मुझसे ज्यादा अच्छा है जो आप इसे ही देखी जा रही हैं? थोड़ी देर बाद उमर मुस्कुराते हुए बोला। नहीं तो ऐसी बात नहीं है। जिमल सर उठाकर उसे देखते हुए मुस्कुराई थी। जिमल, एक पाकीज़ा और हलाल रिश्ते का एहसास इतना खूबसूरत होता है कि मैं बेइख्तियार आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो गया हूँ। उमर जिमल को अपनी नज़रों के हिसार में लिए पहली दफ़ा उससे इस तरह इजहार मोहब्बत कर रहा था। जिमल के चेहरे पर एक साथ कई रंग खिले थे। आप नहीं कहेंगी कुछ? उमर टेबल पर कोहनियाँ टिकाए आगे की तरफ झुका था। उमर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आपका साथ मुझे मुकम्मल कर देता है। जिमल शर्मीली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अपने हाथों पर नजरें जमाए बोली थी। उसके अंदाज पर उमर मुस्कुराया था। उसी वक्त वेटर ने खाना लगाना शुरू कर दिया। फिर वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो गए। खाने के दौरान दोनों के दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी थी। उनकी जिंदगी की तस्वीर दोनों के एक साथ होने से मुकम्मल नजर आ रही थी। हुदैत काफी अरसे के बाद फोन पर अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा था जब दरमियान में दूसरी कॉल आने लगी। उसने चेक किया तो आयला की थी। उसने सोचा बाद में कॉल बैक कर लेगा, फिलहाल दोस्त से बात कर ले। उसके बात करने के दौरान काफी दफा आयला की कॉल्स आई, मगर वो इग्नोर करता दोस्त से बात करता रहा। काफी देर बात करने के बाद उसने फोन बंद ही किया था कि आयला की फिर से कॉल आने लगी। पागल लड़की,
اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو مائی ڈیئر کزن، کیسی ہو؟ حدید مسکراتے ہوئے بولا۔ کس سے بات کر رہے تھے اتنی دیر سے تم؟ دوسری طرف سے آئلہ کی ناراضگی سے بھرپور آواز آئی۔ دوست تھا یار۔ دوست تھا یا دوست تھی؟ آئلہ کے لہجے میں شک جھلک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ حدید کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا۔ مطلب صاف ہے، میں نے اتنی کالز کی، تم نے پک نہیں کی۔ کہیں تم کسی لڑکی کے ساتھ تو بات کرنے میں بزی نہیں تھے؟ آئلہ ہنوز خفگی سے بولی۔ کم آن آلی، تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ حدید جی بھر کر بد مزہ ہوا تھا۔ شک نہیں کر رہی، مگر اتنی لمبی بات کر رہے تھے تم، ایسی بات ذہن میں تو آ تو جاتی ہے نا؟ آئلہ حدید کے لہجے میں ناراضگی محسوس کر کے سنبھلی تھی۔ میرا پرانا ایک دوست ہے، میں اس سے بات کر رہا تھا۔ آئندہ اس طرح ٹپکل شکی مزاج بیویوں کی طرح بہیو مت کرنا۔ حدید بیزاری سے بولا۔ اچھا نا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ایک بات ذہن میں آئی تو پوچھ لی۔ تمہارے کان پکڑ کر سوری۔ آئلہ معصومیت سے بولی تو حدید کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سوری بھی میرے کان پکڑ کر بولنا ہے؟ حدید مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا۔ ہاں، کیونکہ تمہارے کان میرے ہی تو ہیں نا۔ آئلہ ایک ادا سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، کیا کر رہی تھی؟ حدید نے پوچھا۔ تمہیں مس۔ آئلہ کا جواب فوراً آیا۔ اچھا، میں تو نہیں کر رہا تھا۔ حدید شرارت سے بولا۔ مجھے پتا ہے تم کر رہے ہو۔ آئلہ یقین سے بولی۔ اتنا یقین ہے مجھ پر؟ نہیں، خود پر۔ آئلہ اتراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا۔ حدید دل کھول کر ہنسا تھا، پھر ریلیکس انداز میں پیچھے ہو کر بیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا اب آئلہ سے لمبی بات ہونی ہے۔ حدید اور جواد علی کے روم میں کھڑے اسے غصے سے گھور رہے تھے، جو جلدی جلدی جوتے پہن رہا تھا۔ وہ دونوں فل یونیفارم میں ملبوس تھے۔ ڈیوٹی ٹائم شروع ہو چکا تھا، لیکن رات کو دیر تک باہر رہنے کی وجہ سے ان کی صبح وقت پر آنکھ نہیں کھل سکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ناشتہ بھی نہیں کر سکے، اور اب علی کی وجہ سے وہ لوگ اور بھی لیٹ ہو رہے تھے۔ جلدی کرو یار، کیوں مروانے کا ارادہ ہے؟ حدید گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو، علی تسمے بند کر کے اٹھا۔ وہ لوگ جلدی سے باہر کی طرف لپکے۔ جب وہ لوگ بریفنگ روم کے باہر پہنچے تو 17 منٹ لیٹ ہو چکے تھے۔ ویسے ہم 10 منٹ لیٹ تھے، تمہاری وجہ سے 7 منٹ اور لیٹ ہوئے ہیں، اس لیے اصولی طور پر پہلے تم اندر داخل ہو۔ جواد علی کو دیکھتا ہوا بولا۔ اب پہلے آپ نہ شروع ہو جانا، حدید بولا۔ سر خرم ہی ہے نا، وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں چھوٹی موٹی غلطیوں پر، ہٹلر تھوڑی ہیں، ان کی جگہ ہٹلر ہوتے تو۔ حدید کی باقی بات دروازہ ایک دم کھلنے کی وجہ سے منہ ہی میں رہ گئی تھی۔ سامنے ہی عمر کھڑا تھا۔ ارے، فرائنڈ لیفٹیننٹ علی، جواد اور حدید صاحب آئے ہیں، پلیز تشریف لائیے۔ عمر ان پر بھرپور طنز کرتا ہوا بولا تھا۔ السلام علیکم سر۔ تینوں نے اسے سیلیوٹ کیا۔ کھڑے کیوں ہیں آپ لوگ؟ آئیں، اندر تشریف لائیں۔ عمر دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ لوگ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے تھے۔ عمر کا موڈ خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر انہوں نے خرم کو سیلیوٹ کیا۔ سوری سر، ہم لیٹ ہو گئے، حدید نے بولنے کی جرت کی تھی۔ عمر دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ خرم نے عمر کی طرف دیکھا، پھر ان کی طرف موڑا۔ اوکے، بیٹھو۔ خرم کو کچھ نہ کہتے دیکھ کر عمر دروازہ بند کر کے اندر ان کی طرف آیا۔ میں تمہارے 5 منٹ لے سکتا ہوں؟ عمر نے خرم سے پوچھا۔ شیور، خرم مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا اب ان کی خیریت خطرے میں ہے۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں تم لوگوں کے لیٹ آنے کی؟ عمر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تینوں ہی دوسرے کے جواب دینے کی امید پر خاموش رہے تھے۔ آنسر می ڈیم اٹ! عمر کا لہجہ بے حد سخت ہوا تھا۔ سر، کل رات کو دیر سے آئے باہر سے تو صبح ٹائم پر اٹھ نہیں سکے۔ اس سے پہلے کہ حدید یا جواد کوئی بہانہ بناتے، علی نے جھٹ سے سچائی اگل دی۔ حدید کا دل چاہ رہا تھا سر پیٹ لے، لیکن اپنا نہیں، علی کا۔ اوہ، تو تم لوگوں کو دیر تک باہر رہنا پسند ہے؟ عمر طنزیہ انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، اگلے 1 ہفتے تک تم تینوں سیکیورٹی پوسٹ نمبر 5، 6 اور 7 پر رات 1 بجے سے 3 بجے تک ڈیوٹی کرو گے۔ عمر نے جان بوجھ کر ایسا ٹائم سلیکٹ کیا تھا جس میں نہ وہ پہلے لمبا سو سکیں اور نہ ہی بعد میں۔ سر، مگر حدید نے کچھ کہنا چاہا، لیکن عمر نے اس کی بات کاٹی۔
फ्लाइट लेफ्टिनेंट हुदैद, आप 8 दिन करेंगे ड्यूटी। उमर का लहजा बेलचक था। यस सर, हुदैद ने लब भींचे। जाने दो यार, खुर्रम को उनसे हमदर्दी हुई थी। हरगिज नहीं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रैंक पर प्रमोट होकर शायद इनको लगने लगा है कि अब इनके लिए डिसिप्लिन इतना मैटर नहीं करता। इनकी गलत फहमी दूर करना जरूरी है। उमर बेहद संजीदगी से बोला, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हिटलर को भी यही मिलना था। हुदैद बुड़बुड़ाया। उमर जो दरवाजे के करीब पहुंच चुका था रुका और उनकी तरफ मुड़ा। शाम में जिम में मिलते हैं एट शार्प 1700 आवर्स। उमर कहकर बाहर निकल गया। उसकी बात पर खुर्रम बेसाख्ता मुस्कुराया था, जबकि इन तीनों की जान हवा हो रही थी। वो जानते थे एक्सरसाइज और वर्कआउट के नाम पर उमर उन्हें खूब रगड़ा देने वाला है। सारा दिन मसरूफ गुजारने के बाद हुदैद और जवाद 3 बजे रूम में आकर सोए थे। अब 5 बजने वाले थे जब उनके रूम का दरवाजा बजना शुरू हुआ। क्या मुसीबत है यार, कौन है देखो प्लीज, हुदैद ने आंखें बंद किए ही जवाद से कहा। वो उसे घूरता हुआ उठ बैठा, फिर बेड से उतरकर दरवाजा खोला। बाहर अली ट्रैक सूट पहने खड़ा था। तुम दोनों अभी तक सोए मरे पड़े हो, 5 बजने में 15 मिनट हैं सिर्फ, अली अंदर आता हुआ बोला। इतनी जल्दी 5 बजने वाले? जवाद घड़ी पर नजर डालता कपड़े लेकर वॉशरूम में घुसा था। हुदैद उठो, लेट हुए तो हिटलर सर ने जो करना है उसका तुम्हें अंदाजा तो होगा ही। अली ने उसका कंबल खींचा। यार मुझे समझ नहीं आता, इतना बड़ा मुल्क है फिर भी हिटलर को यहीं आना था। हुदैद सख्त बेजार हुआ था। ये शिकवे बाद में करना, अभी उठो, अली बोला तो हुदैद उठ बैठा। फिर चंद मिनटों में ही वो चेंज करके बाहर थे। जब वो जिम पहुंचे तो 5 बजने में बस 2 मिनट रहते थे। उमर वहां पहले से मौजूद था। गुड, मतलब वक्त की पाबंदी का एहसास होना शुरू हो गया है। उमर घड़ी पर नजर डालते हुए बोला, सर हम रोज थोड़ी लेट होते हैं। अली बेचारगी से बोला, अब कभी भी नहीं होगे। उमर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बोला, चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उमर ने उन्हें इशारा किया। कुछ ही देर में वार्म अप के नाम पर पुशअप्स और चिन अप्स और मुख्तलिफ सेट्स करते वो लोग सर्दी में भी पसीने से शराबूर हो चुके थे। सर ये वार्म अप था? हुदैद से चुप नहीं रहा गया। ये अलग बात है, उमर को ड्यूटी टाइमिंग के अलावा सर कहकर बुलाने से उसने अपनी खफगी का इजहार करना जरूरी समझा था। उमर ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तिफा किया। थोड़ी देर बाद हुदैद की जबान फिर खुजलाई थी। सर आई कांट टेक इट मोर। हुदैद वेट्स रखते हुए उठ बैठा। उमर ने जवाद और अली को रुकने का इशारा किया। ठीक है, तुम जा सकते हो। उमर हुदैद को देखते हुए संजीदगी से बोला, सर क्या वाकई? हुदैद जितना हैरान होता कम था। हाँ, जाओ। सर आप नाराज होकर तो नहीं कह रहे ना? हुदैद उलझन का शिकार हुआ था। आउट! उमर ने बाहर की तरफ इशारा किया। लहजा धीमा मगर सख्त था। भाई, अब की बार हुदैद बुखलाया था। मैं मजाक कर रहा था। मैं कर रहा हूं ना वर्कआउट, हुदैद बुखलाए हुए लहजे में बोला। आर यू श्योर? उमर ने जांचती नजरों से उसे देखा। जी भाई, हुदैद बेचारगी से बोला। ओके, तुम दोनों जाओ। हुदैद मेरे साथ अभी 1 घंटा और वर्कआउट करेगा। उमर ने अली और जवाद को जाने को कहा। हुदैद के तो सर पर लगी और तलवों पर बजी। हिटलर ने चालाकी से उसे ट्रैप किया और उन दोनों को छोड़ दिया, मगर अब वो कुछ कहने की पोजीशन में भी नहीं था, इसलिए सब्र के घूंट पीकर रह गया। अली और जवाद मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। चलो स्टार्ट करें। उमर हुदैद की शक्ल देखकर मुस्कुराहट दबाते हुए बज़ाहिर संजीदगी से बोला। यस सर। हुदैद मरे मरे अंदाज में बोला। वो जानता था अगला 1 घंटा उसकी जिंदगी के मुश्किल वक्त में से एक होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। उमर ने ओसी सर के ऑफिस में दाखिल होकर इन्हें सैल्यूट किया। वालेकुम अस्सलाम उमर, आओ बैठो। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। सर मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। उमर उनकी तरफ देखता हुआ बोला। हाँ बोलो, क्या बात है? उन्होंने पूछा। सर आप जानते ही हैं मुल्क में आजकल सैलाब की वजह से काफ़ी लोग मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन कर रही है।
ہماری بیس کو آپریشن کی سب بیس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمر تمہید باندھتے ہوئے بولا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ سر کل ویکینڈ ہے، میرا اور کچھ اور آفیسرز کا 2 دن آف ہے۔ سر ہم اس آپریشن میں والنٹری حصہ لینا چاہتے ہیں۔ عمر نے اپنا مدعا بیان کیا۔ تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں عمر، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ریلیف آپریشن تو چل ہی رہا ہے نا، وہ بولے۔ سر آپ جانتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر آپریشن کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ سر پلیز ہمارا آف ہے، ہمارے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے، ہم اس طرح سے نہیں بیٹھ سکتے۔ عمر جذباتی ہو رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں، لیکن صرف ویکینڈ کی، کیونکہ جس جگہ اور مقام پر تم لوگ کام کر رہے ہو وہ بھی ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ مانتے ہوئے بولے، یس سر، تھینک یو سر۔ عمر اٹھتا ہوا بولا، پھر وہ اجازت لے کر باہر آ گیا۔ فلڈ ریلیف آپریشن میں آج ان کا دوسرا دن تھا۔ کل سے اب تک مسلسل کام کرتے وہ لوگ بمشکل 2 گھنٹے سو پائے تھے۔ علی اس وقت عارضی طور پر قائم کیے میڈیکل کیمپ میں موجود تھا۔ جواد کا آج آف نہیں تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، جبکہ حدید اور عمر اس وقت آرمی کے ہیلی کاپٹر میں موجود سیلاب میں ڈوبے ایک علاقے کے اوپر موجود تھے۔ موسم بے حد خراب تھا اور بارش مسلسل برس رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے پائلٹس کے علاوہ آرمی کے 2 جوان تھے۔ انہوں نے آرمی کی بورڈ سے کچھ لوگوں کو پک کرنا تھا جنہیں محفوظ مقام پر پہنچانا ضروری تھا، اسی لیے خراب موسم کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگ وہاں موجود تھے۔ چند لمحوں بعد انہیں بوٹ نظر آنے لگی۔ پائلٹ نے کوشن دیتے ہوئے این بوٹ کے اوپر ایک مخصوص ہائٹ پر ہیلی کاپٹر معلق کیا۔ بوٹ میں آرمی کے 2 جوانوں کے ساتھ 3 خواتین، 2 بچے اور ایک بزرگ شخص موجود تھا۔ عمر نے رسی کی سیڑھی نیچے لٹکائی۔ میں نیچے جاتا ہوں، حدید بولا، پھر عمر کے اسباب میں سر ہلانے پر وہ رسی کو مضبوطی سے پکڑتا تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ بوٹ پر موجود تھا۔ آپ اس بچے کو لے کر اوپر جائیں۔ حدید کے اشارہ کرنے پر آرمی کا ایک جوان 8 سالہ بچے کو سہارا دیتے اوپر چڑھانے لگا۔ بچے کو اوپر پہنچا کر وہ واپس نیچے اترا تھا۔ حدید نے ایک خاتون کو اوپر جانے کا کہا۔ اماں آپ جا سکیں گی؟ وہ بولا، پھر ان کے جواب نہ دینے پر خود ہی ان کو سہارا دے کر اوپر پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ بمشکل ان کو ہیلی کاپٹر تک پہنچایا اس نے۔ وہاں سے عمر اور ایک اور جوان نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اوپر کی طرف اٹھا لیا تھا۔ حدید پھر نیچے آیا۔ آپ بچی مجھے دے دیں، آپ نہیں لے جا سکیں گی، حدید نے ایک خاتون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جس کی باہوں میں 4-5 ماہ کی بچی موجود تھی۔ نہیں، میں خود لے کے جاؤں گی۔ اس خاتون کی ڈری ہوئی مامتا کسی اور پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں حفاظت سے لے جاؤں گا، حدید نے انہیں کہا۔ حدید جلدی کرو، موسم بے حد خراب ہے، زیادہ دیر ہم یہاں نہیں رک سکتے، عمر سے اوپر سے چلایا تھا۔ یس سر، حدید نے بھی چلا کر جواب دیا۔ آپ پلیز بچی مجھے دے بہن۔ حدید نے اس خاتون کی طرف بچی لینے کے لیے پھر ہاتھ بڑھایا، پھر بزرگ کے کہنے پر اس خاتون نے بچی حدید کو تھما دی تھی۔ حدید ایک ہاتھ سے بچی کو سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے رسی کی سیڑھی کو پکڑے احتیاط سے اوپر چڑھنے لگا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے سیڑھی پر بیلنس رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ حدید کے قریب پہنچتے ہی عمر نے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے بچی کو تھاما۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر نے بری طرح ڈولتے ہوئے جھٹکا کھایا۔ حدید جس نے ایک ہاتھ سے رسی پکڑ رکھی تھی اپنا بیلنس نہ رکھ پایا، اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹی تھی۔ عمر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن مضبوط گرفت نہ رکھ سکا اور اگلے ہی لمحے حدید نیچے گرتا نظر آیا۔ حدید! عمر بچی کو مضبوطی سے تھامے بے اختیار چلایا تھا۔ عمر نے بچی کو پیچھے کھڑے آدمی کے جوان کو پکڑایا اور پھر آگے کی طرف جھک کر نیچے دیکھا۔ بوٹ کے بالکل قریب پانی میں ہلچل تھی اور پانی سرخ ہو رہا تھا۔ حدید! عمر پھر چلایا اور تیزی سے رسی پکڑے نیچے اترنے لگا۔ حدید ہیلی کاپٹر کو جھٹکا لگنے کی وجہ سے بیلنس نہیں رکھ پایا تھا۔ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی اور وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کی دائیں ٹانگ بورڈ سے ٹکرائی تھی۔ اسے لگا اس کی ٹانگ کو کسی تیز دھر آلے نے چیر دیا ہو۔ درد کی تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ پانی میں چھپاکے سے گرتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔
لیکن اس نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور جلدی سے ہاتھ پیر مارتے اوپر کی طرف اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر پانی سے باہر تھا۔ بوٹ قریب ہی تھی۔ اس نے تیرتے ہوئے آگے بڑھ کر بوٹ کا کنارہ پکڑا تھا۔ دائیں ٹانگ میں ناقابل برداشت درد کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ بنا دیکھے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے۔ سر، ہاتھ دیں۔ ایک جوان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جبکہ دوسرا پانی میں اتر چکا تھا۔ ان دونوں نے سہارا دے کر اسے بوٹ میں ڈالا۔ حدید بوٹ میں چت لیٹا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اتنے میں عمر بھی سیڑھی سے اترتا اس کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے لہجے میں شدید پریشانی تھی۔ حدید نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ دانت پر دانت جمائے ٹانگ میں اٹھنے والے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمر نے پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی ٹانگ کا جائزہ لیا۔ شکر ہے اللہ کا، ہڈی نہیں ٹوٹی۔ عمر اس کی ٹانگ کو موڑ کر چیک کرتے ہوئے بولا۔ حدید نے بے ساختہ نکلتی کرہ کو لبوں میں ہی دبایا تھا۔ اسے ہیلی کاپٹر میں لے جانا ہوگا۔ عمر اٹھتے ہوئے بوٹ پہ موجود آرمی کے جوانوں سے بولا، سر میں ٹھیک ہوں، پہلے آپ ان کو اوپر لے کر جائیں۔ حدید نے سہمے ہوئے بیٹھی خواتین اور بزرگ کی طرف اشارہ کیا۔ حدید، انہیں بھی لے کر ہی جانا ہے، لیکن تمہیں فوراً فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے، خون بہت بہہ رہا ہے۔ عمر فکر مندی سے بولا، سر پلیز آپ انہیں بھیجیں۔ حدید کو زیادہ بچی کی ماں کے لیے فکر ہو رہی تھی کہ وہ فوراً اپنی بچی کے پاس جانا چاہتی ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں، حدید نے مسکراتے ہوئے تھمس اپ کا اشارہ کیا۔ عمر لب بھینچتے ہوئے مڑا، پھر اس کے اشارے پر ایک آرمی کا جوان سہارا دیے ایک خاتون کو اوپر پہنچانے لگا، جبکہ عمر بوٹ میں ایمرجنسی کے لیے رکھے فرسٹ ایڈ باکس کو کھول کر حدید کے پاس اکڑوں بیٹھ گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور عمر جانتا تھا خراب موسم ہیلی کاپٹر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے حدید کا کور آل گھٹنے سے اوپر پھاڑا۔ کافی لمبا اور گہرا کٹ لگا تھا اس کی ٹانگ پر۔ اس نے دوا لگا کر عارضی طور پر بینڈیج کر دی تاکہ مزید خون بہنے سے روک سکے۔ اتنی دیر میں دونوں خواتین اور بزرگ ہیلی کاپٹر میں پہنچ چکے تھے۔ حدید اٹھو، عمر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ سر میں خود چلا جاؤں گا، حدید عمر کو آگے بڑھتے دیکھ کر بولا۔ عمر نے اسے جواب دینے کے بجائے ٹانگ کی سائڈ پر لگے ہولڈر میں سے وائرلیس نکالا اور ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے بات کرنے لگا۔ کیپٹن، حدید سیڑھی پکڑتا ہے، آپ لوگ اوپر سے رسی کھینچ لیں تاکہ اس کو اپنی ٹانگ پر زیادہ اسٹریس نہ ڈالنا پڑے۔ راجر سر، کیپٹن کی آواز آئی تو عمر نے اوور اینڈ آؤٹ کہہ کر وائرلیس سیٹ واپس ہولڈر میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد حدید کے ہیلی کاپٹر میں پہنچنے کے بعد وہ بھی اوپر آ گیا تھا اور اس وقت وہ لوگ تیزی سے بیس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حدید تکیے سے ٹیک لگائے ہاسپٹل کے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ اس کی ٹانگ پر بوٹ کی نوکیلی سائڈ لگنے سے کافی گہرا کٹ لگا تھا اور کافی ٹانکے لگانے پڑے تھے، لیکن فوراً فرسٹ ایڈ ملنے سے زیادہ خون بہنے سے رک گیا تھا، اس لیے زیادہ تشویش کی کوئی بات نہیں تھی۔ کمرے میں علی اور جواد موجود تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور عمر اور خرم اندر داخل ہوئے۔ علی اور جواد اٹھ کھڑے ہوئے۔ حدید نے بھی سیدھا بیٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہو، عمر اس کے قریب آتے ہوئے بولا، لیکن حدید اٹھ کر بیٹھ گیا، جس پر عمر نے اسے گھورا۔ سر میں تو احتراماً بیٹھا ہوں۔ عمر کے گھورنے پر وہ بولا، تو پھر ایسا کرو، بیڈ سے اتر کر احتراماً سیلوٹ مارنا شروع کر دو۔ عمر اس کے پیچھے تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے تنزن بولا۔ اس کی بات پر خرم کے ساتھ ساتھ علی اور جواد بھی ہنس پڑے تھے، جبکہ حدید کے چہرے پر مصنوعی خفگی پھیلی تھی۔ کیسے ہو اب؟ خرم نے اس سے پوچھا۔ سر بالکل ٹھیک ہوں، حدید مسکراتے ہوئے بولا۔ عمر تو اس وقت شرمندہ گھوم رہا ہے کہ وہ تمہیں گرنے سے بچا نہیں سکا۔ خرم نے مسکراتے ہوئے عمر کی طرف دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ عمر کو تب سے افسوس ہو رہا تھا کہ حدید کا ہاتھ صحیح طرح سے نہ تھام سکا۔ اور نہیں تو کیا، سر میرا ہاتھ سر کے ہاتھ کی پہنچ میں تھا، پھر بھی یہ نہیں بچا سکے۔ حدید نے جان بوجھ کر عمر کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کوئی فلم نہیں تھی، نہ تم میری محبوبہ تھے کہ ہاتھ نہ چھوٹتا۔ عمر منہ بنا کر بولا۔ اس کی بات پر سب کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ان کی نوک جھونک جاری تھی، تبھی دروازہ کھلا اور ایئر کوموڈور جہاں زیب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی آئلہ اور مہر بھی تھی۔ ان کے آنے پر وہ سب کھڑے ہوئے تھے۔ سب کو سلام کرتے وہ حدید کے قریب آئے۔ ہوا کا راہی زخمی ہو کر بیٹھ پر پڑا ہے، کچھ جچ نہیں رہا۔
वो शफकत से मुस्कुराते हुए बोले, चाचू, वैसे छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैंने सोचा इस तरह थोड़ा आराम कर लूंगा। हुदैद शरारती अंदाज में बोला, इन दोनों को क्या हुआ है? उसने मेहर और आयला की रोई रोई शक्लों की तरफ इशारा किया। उसके कहने की देर थी, मेहर आगे बढ़कर हुदैद के पास बैठी और फिर उसके सीने से लगकर दोबारा रोने लग गई। मेहरू यार, ऐसे मत करो। हुदैद ने उसके गिर्द अपना मजबूत बाजू हिमायल करते दूसरा हाथ प्यार से उसके सर पर रखा। मेहर मुसलसल रोए जा रही थी। मेहरू, मैं बिल्कुल ठीक हूं, चलो रोना बंद करो। हुदैद उसको चुप करवाता हुआ बोला। जवाद लब भींचे खड़ा था। उसको मेहर का रोना तकलीफ दे रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं था। मेहर बेटा, हुदैद ठीक है, सारे रास्ते में आप दोनों को समझाता आया हूं, बी ब्रेव। चाचू के कहने पर मेहर उससे अलग होते हुए आंसू पोंछने लगी। मेरी गुड़िया आज दुश्मन पार्टी में शामिल होकर मुझे तो भूल ही गई। उमर हुदैद के से अंदाज में शरारती लहजे में बोला तो मेहर हंसते हुए उठ खड़ी हुई। उमर ने उसे अपने साथ लगाते हुए प्यार किया। आयला भी आगे बढ़कर उमर से मिली, फिर हुदैद को देखा। मेरा हाल नहीं पूछोगी डियर कजन? हुदैद के लहजे में शरारत थी। नहीं, बहुत बुरे हो तुम, आयला खफगी से बोली। मैंने क्या किया है? हुदैद ने हैरत से उसे देखा। इतना परेशान किया है, ये क्या कम है? आयला हनूस खफा थी। कम ऑन यार, ये तो बहुत मामूली सी बात है, हमारी जिंदगी तो वैसे ही। हुदैद ने आयला और मेहर के चेहरे पर फैलते बरहमी के तासुरात देकर बात अधूरी छोड़ दी। मॉम डैड कैसे हैं? उसने बात बदली थी। वो ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं बताया वरना परेशान हो जाते। तुम घर चल रहे हो तो पता चल जाएगा उन्हें। एयर कोमोडोर जहांजेब बोले, घर जा रहा हूं? हुदैद ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। हाँ, यहां से डिस्चार्ज हो रहे हो तुम, लेकिन अभी जख्म भरने में कुछ दिन लगेंगे। उमर इतना फारिग नहीं है कि तुम्हारी खिदमतें करे यहाँ, वो मुस्कुराते हुए बोले। वैसे भी तुम्हारी मेडिकल लीव है तो आज हमारे साथ ही इस्लामाबाद चलोगे। चाचू, कुछ दिन हिटलर से भी खिदमतें करवाने देते ना, हुदैद शरारती अंदाज में बोला। फिर उमर के घूरने पर एकदम सहम जाने की एक्टिंग करने लगा। उसके अंदाज पर सब हंस पड़े थे। जवाद उमर और मेहर के साथ बेस पर आया था। उसे हुदैद की पैकिंग करके देनी थी। उमर और मेहर मेस में बैठे थे। जवाद थोड़ी देर बाद हुदैद का बैग उठाए वहां आया। सर, मैंने हुदैद का सामान रख दिया है, वो उमर को देखते हुए बोला, साथ ही एक नज़र मेहर पर डाली थी। ओके जवाद, अगर तुम फ्री हो इस वक्त तो मेहर को हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो, मेरा फ्लाइंग मिशन है अभी। उमर उठते हुए बोला, यस सर, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जवाद की तो दिली मुराद बर आई थी। थैंक यू, उमर ने जवाद से कहा, फिर मेहर की तरफ मुड़ा। बेटा, आई हैव टू गो, आपको जवाद हॉस्पिटल छोड़ देता है। ठीक है भाई, मेहर बोली। फिर उमर से मिलकर जवाद के साथ बाहर की तरफ बढ़ गई। गाड़ी के पास पहुंचकर जवाद ने बैग कार बोट में रखा, फिर आगे बढ़कर मेहर के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। प्लीज़ बैठें। जवाद के कहने पर मेहर झिझकते हुए आगे बैठ गई। जवाद दरवाज़ा बंद करके घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। कैसी हैं आप? जवाद ने मेहर पर एक नज़र डालते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मेहर गर्दन मोड़े उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको देखने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात पर मेहर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। आप हॉस्पिटल में रो रही थी, मुझे आपका रोना बहुत तकलीफ दे रहा था। जवाद सामने देखता हुआ बोला। हुदैद और भाई दोनों के लिए बहुत डर लगता है मुझे, इसलिए बस रोना आ गया, मेहर अफसुर्दगी से बोली। हुदैद के लिए फिक्रमंद मत हो, वो चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जवाद ने उसे तसल्ली दी। जी इंशाल्लाह, मेहर बोली। मेहर, आपको उस दिन मेरा हुदैद के फ़ोन पर आपसे बात करना बुरा तो नहीं लगा था? जवाद ने उससे पूछा। नहीं, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी थी। मेहर उसको देखते हुए बोली। शुक्र है, वरना मैं डर ही रहा था। मुझसे तो ये वक्त भी नहीं गुजर रहा, पता नहीं अंकल आंटी क्या जवाब दें हमारे रिश्ते के बारे में। जवाद के लहजे से बेकरारी साफ जाहिर थी। उसकी बात पर मेहर मुस्कुराई थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसी दौरान वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जवाद ने गाड़ी रोकी तो मेहर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई।
جواد بھی اترا، پھر بیگ لینے کے لیے کار بونٹ کی طرف بڑھا۔ تبھی مہر نے اسے پکارا، جواد۔ وہ رکتے ہوئے اس کی طرف پلٹا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، مما بابا نے کل ہی آپ کے پیرنٹس کو ہاں کر دی ہے۔ مہر چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ لیے بولی، پھر مڑ کر ایک دم اندر بھاگ گئی، جبکہ جواد وہیں کھڑا خود کو یقین دلانے میں مصروف تھا کہ اس نے جو سنا ہے وہ سچ ہے۔ اس کی 2 دن سے گھر پر بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آپریشن کی وجہ سے کافی بزی رہا تھا، اسی لیے اسے اتنی بڑی بات پتہ ہی نہ چل سکی تھی۔ مارے خوشی کے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حدید گھر پر رہ کر بے حد بور ہو گیا تھا۔ گھر والے بھی سب شادی کی تیاریوں میں بے حد مصروف تھے۔ 3 ہفتے ہی رہ گئے تھے شادی میں۔ مہر کا رشتہ بھی جواد سے طے کر دیا گیا تھا اور عمر کی شادی کے 2 ہفتے بعد دونوں کی انگیجمنٹ رکھی گئی تھی۔ حدید زیادہ باہر یا ادھر ادھر بھی نہیں جا سکتا تھا، ایسے میں وہ اور اکتاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ ابھی بھی وہ ٹی وی لگائے بوریت سے چینل گھما رہا تھا کہ آئلہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ حدید، میں نے تمہارے لیے تھائی سوپ بنایا ہے، جلدی سے پی لو، وہ سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے بولی۔ یار، یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ۔ حدید نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ مت اتنے ظلم کرو مجھ پر۔ اس دن پتہ نہیں کون سا ویجیٹیبل سوپ بنا کر مجھے پلایا تھا، 2 دن کچھ اور مجھ سے کھایا ہی نہیں گیا، حدید نے بڑھا چڑھا کر بولتے ہوئے کہا۔ حدید؟ آئلہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ سچ تھا، اسے کوکنگ بالکل نہیں آتی تھی، وہ بس چائے کافی وغیرہ بنا لیتی تھی، لیکن آج کل حدید کے لیے انٹرنیٹ سے ریسپیز دیکھ دیکھ کر کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ بہت اچھا نہیں بنتا تھا، لیکن اتنا بھی خراب نہیں ہوتا تھا جتنا حدید کہہ رہا تھا۔ یار، تمہیں میں ہی ملا ہوں اپنی خراب کوکنگ کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے۔ حدید ایک نظر سوپ پر ڈالتا ہوا بولا۔ ہاں، تم ہی ملے ہو، بعد میں بھی تم پر ہی سارے تجربات کرنے ہیں نا، ابھی سے عادت ڈال لو، آئلہ خفگی سے بولی۔ ہرگز نہیں، تم پہلے کوکنگ سیکھو گی، اس کے بعد شادی کروں گا میں۔ میرا ایسے کھانا کھا کر مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ حدید اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ڈھونڈ لو کوئی شیف اور اسی سے شادی کر لینا۔ آئلہ نے جھک کر ٹرے اٹھائی اور واپس مڑنے لگی۔ آلی رکو، حدید نے آگے ہو کر اس کا بازو تھام کر اسے جانے سے روکا۔ اب کیا ہے؟ آئلہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ یار آلی، وہ آئلہ حدید کہتے کہتے رکا۔ آئلہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے تمہاری بات سننی چاہیے۔ تمہاری نظر میں کوئی اچھی شیف ہے تو میری سیٹنگ کروا دو نا اس سے۔ حدید سنجیدگی سے بولتے بولتے آخر میں شریر ہوا تھا۔ آئلہ کے چہرے پر شدید خفگی کے تاثرات پھیلے تھے۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ حدید ایکسکیوز کر کے کوئی اچھی بات کرے گا۔ آئی ہیٹ یو حدید، اس کی بات سن کر خفگی سے کہتی وہ کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ آئی لو یو ٹو آلی، اپنے پیچھے اسے حدید کا کہقہ سنائی دیا تھا۔ حدید کافی دنوں کے بعد شوٹنگ اینڈ کراٹے کلب آیا تھا۔ وہ اب کافی بہتر تھا۔ کل وہ واپس جا رہا تھا، پرسوں سے اسے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی۔ اس وقت وہ کاؤنٹر کے قریب کھڑا دوسری طرف موجود کلب کے مینیجر اور اس کے اچھے دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ کافی دنوں کے بعد چکر لگایا ہے تم نے، سب پوچھ رہے تھے تمہارا، سکندر بولا۔ یار تم جانتے تو ہو جاب ہی ایسی ہے، وقت نہیں ملتا، پھر پوسٹنگ بھی دور ہے۔ حدید جوس کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ ہاں، تم تو ایئر فورس اور جہازوں کے ہی ہو کر رہ گئے ہو۔ سکندر کمپیوٹر کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ تم تو جانتے ہو شوٹنگ اینڈ کراٹے میرا شوق ہے، لیکن ایئر فورس میرا پیشن اور زندگی ہے۔ حدید مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں جانتا ہوں۔ سکندر ہنسا تھا۔ تبھی حدید کی نظر شزا پر پڑی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور دروازے کے قریب ہی ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دور سے بھی حدید کو صاف لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، بے حد کمزور بھی لگ رہی تھی۔ یہ یہاں کہاں؟ حدید نے شزا کی طرف دیکھتے ہوئے سکندر سے پوچھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ سکندر نے چونکتے ہوئے حدید سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس کی یہ حالت… حدید نے الجھن بھری نظروں سے سکندر کی طرف دیکھا۔ یہ یہاں کی کافی پرانی ممبر ہے، اچھی شوٹر ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا پچھلے چند مہینوں سے اس نے ڈرگز میں پڑ کر اپنی زندگی خراب کر لی ہے۔ سکندر کے لہجے میں افسوس تھا۔ واٹ؟ یہ ڈرگز لینے لگی ہیں؟ حدید کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔
हाँ। सिकंदर ने इस्बात में सर हिलाया। मैं आता हूँ। हुदैद ग्लास काउंटर पर रखकर शिजा की तरफ बढ़ा। हेलो मिस शिजा, वो उसके करीब जाकर बोला। शिजा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। हेलो हैंडसम, कैसे हो? ये आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? हुदैद उसकी बात का जवाब देने के बजाय तासुफ से उसे देखता हुआ बोला। क्या हुआ? ठीक तो हूँ, वो मध्यम से लहजे में मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। ये ठीक है आप एक बहादुर एजेंट हैं, आपको ये सब जेब नहीं देता। एजेंट? वो तंजिया हंसी थी। हैंडसम, मुझे तुम्हारे भाई की मेहरबानी से फिलहाल 1 साल की ज़बरदस्ती रुख्सत पर भेज दिया गया है। ऐसी रुख्सत का अंजाम क्या होता है तुम जानते ही होगे। वो उसकी आंखों में देखती जख्मी अंदाज में मुस्कुराई थी। हुदैद ने उसकी बात पर लब भींचे थे। वो नहीं जानता था कि भाई ने उस वाक़ये के बाद इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया था। तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, कल तक तुम्हें लौटा दूंगी। वो हुदैद को खामोश खड़ा देख कर बोली। जी, लेकिन लौटाने की ज़रूरत नहीं है। हुदैद वॉलेट निकालता हुआ बोला। नहीं, फिर मत दो। शिजा ने इनकार में सर हिलाया। लेकिन कुछ नहीं, लौटाने की शर्त पर लूंगी, वरना नहीं। वो हुदैद की बात काटकर दो टोक अंदाज में बोली। ओके। हुदैद गहरी सांस लेता हुआ बोला। गुड। उसने खड़े होकर आदतन हुदैद के बाल बिखेरे और उसके हाथ से वॉलेट ले लिया। हुदैद खामोश खड़ा उसे देख रहा था। शिजा ने उसके वॉलेट से कुछ पैसे निकाले, फिर उसे वॉलेट थमाती बाहर की तरफ जाने लगी। मिस शिजा, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, हुदैद ने उसे पुकारा था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो उसे हाथ हिलाती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर निकलती चली गई। हुदैद वहीं अफसरदा खड़ा था। हुदैद को वापस ड्यूटी ज्वाइन किए 1 हफ्ता हो गया था। वो अभी अभी नाइट ड्यूटी के बाद अपने और जव्वाद के मुश्तरका कमरे में दाखिल हुआ था और थके थके अंदाज में बेड पर बैठा था। फिर अगले ही लम्हे पीछे दराज हो गया। जव्वाद कमरे में मौजूद नहीं था। उसकी मॉर्निंग ड्यूटी थी, वो शायद ड्यूटी पर जा चुका था। हुदैद ने लेटे लेटे मोबाइल निकाला। आयला को गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। उसने मैसेज लिखा और आयला को सेंड किया ही था कि दरवाज़ा नॉक करते उमर अंदर दाखिल हुआ। वो कवरऑल यानी यूनिफॉर्म पहने हुआ था। हुदैद उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी आए हो? उमर ने उसे यूनिफॉर्म में देखते हुए बोला। यस सर। हुदैद मुअद्दब सा खड़ा था। उसे लग रहा था हिटलर क्लास लेंगे बिना चेंज किए ही बेड पर लेटने की वजह से। उसके अंदाज पर उमर के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। रिलैक्स। उमर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। उमर गहरा सांस लेते हुए वापस बैठा था। भाई, आपके मूड का भी तो कुछ पता नहीं चलता ना, किस वक्त भाई के रूप में है और किस वक्त हिटलर के रूप में है। हुदैद अपनी जोन में आया। हिटलर? उमर ने उसे घूरा। ओह सॉरी भाई, मैं गलत बोल गया। मुझे कहना चाहिए था आपका पता नहीं चलता किस वक्त भाई के रूप में है और किस वक्त सीनियर ऑफिसर के रूप में। हिटलर तो आप दोनों सूरतों में ही बने रहते हैं। हुदैद शरारती अंदाज में बोलता बेड से परे खिसका था। उसे अपने कान भी तो बचाने थे ना। उसकी बात पर उमर ने लबों पर उमड़ती बेसाख्त मुस्कुराहट को दबाया। फजूल बातें बाद में कर लेना, फिलहाल मैं लेट हो रहा हूं, इसलिए काम की बात पर तवज्जो दो। उमर संजीदा होते हुए बोला। हुदैद एकदम अपनी पॉकेट्स चेक करने लगा। जेबों में क्या ढूंढ रहे हो? उमर ने हैरत से उसे देखा। वो मैं आपको देने के लिए तवज्जो ढूंढ रहा हूं, लेकिन मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रखी थी। हुदैद बेहद संजीदगी से बोला, लेकिन आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। हुदैद? उमर के लहजे में तंबीह थी। जी? हुदैद शराफत से उनके सामने खड़ा हुआ था। हर वक्त का मस्खरापन अच्छा नहीं होता। उमर ने उसे डपटा। जी ठीक है भाई, बस ये बता दें किस किस वक्त अच्छा होता है। हुदैद दोबारा पटरी से उतरा था। अपनी पैकिंग कर लो, आज शाम हम घर में शिफ्ट हो रहे हैं। उमर उसकी बात को इग्नोर करता सख्ती से बोला और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अरे भाई रुके तो, बात तो सुने। इतने शॉर्ट नोटिस पर कैसे कर लूं पैकिंग? हुदैद उमर को आवाजें देता रह गया, लेकिन वो सुनी अनसुनी करता बाहर निकल गया। ये ठीक है, बस आए और ऑर्डर दे दिया। अब मैं नींद पूरी करूं या पैकिंग करूं? उमर की बुड़बुड़ाहट जारी थी। उमर ने घर के रेनोवेशन करवाने के बाद एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर की मदद से पूरा घर सेट करवा लिया था। अब बस इनका शिफ्ट होना रहता था। उमर पहले से शिफ्ट होना चाहता था ताकि शादी के बाद जिमिल को लेकर आए तो कोई मसला ना हो।
عمر اور حدید ابھی ابھی فجر کی نماز کے بعد جاگنگ کر کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ان کو گھر میں شفٹ ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ابھی تک عمر کے بیٹ مین نے جوائن نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ کھانا میس سے ہی کھا رہے تھے، جبکہ ناشتہ بنانے کی ذمہ داری حدید کے سر پر تھی، جسے وہ طون کرہن نبھا رہا تھا۔ حدید! عمر نے کچن میں موجود فریج سے جوس نکال کر گلاسوں میں ڈالتے ہوئے حدید کو پکارا۔ جی؟ حدید جو ٹاول سے پسینہ خشک کر رہا تھا ان کی طرف مڑا۔ آج پراٹھا ہی کھلا دو۔ عمر نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ بھائی؟ حدید نے گلاس پکڑتے صدمے اور حیرت سے انہیں دیکھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، حدید کا جواب خلاف توقع تھا۔ اب کی بار عمر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا حدید چائے، فرائی، انڈا اور بریڈ کا ناشتہ تو کروا سکتا ہے، پراٹھا تو خواب میں بھی نہیں بنا سکتا۔ ایسے نہ دیکھیں، جائیں ریڈی ہو جا کر، میں بھی شاور لے لوں، ناشتہ آپ کو تیار ملے گا۔ حدید سنجیدگی سے کہتا جوس کا گلاس ختم کر کے اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ عمر بھی اس کی بات کو گپ سمجھتے ہوئے ریڈی ہونے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد عمر یونیفارم پہنے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد حدید ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے عمر کے سامنے چائے کا کپ رکھا اور اپنی چیئر کے سامنے بیٹھ کر چائے، بریڈ اور ہاف فرائی انڈا رکھا۔ پراٹھا کہاں ہے؟ عمر نے سر اٹھا کر مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھا۔ بس لا رہا ہوں، حدید سنجیدگی سے کہتا واپس مڑا۔ عمر کی پرسوچ نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اندر داخل ہوا اور عمر کے سامنے ٹرے میں رکھے آئی پیڈ کو لا کر رکھا، جس کی اسکرین پر پراٹھا اور آملیٹ جگمگا رہا تھا۔ پھر خود کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ عمر نے حیرت سے حدید کی طرف دیکھا۔ پراٹھا ہے بھائی، حدید کمال بے نیازی سے بولا، پھر ناشتہ کرنے لگا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ عمر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شروع کس نے کیا تھا مذاق؟ حدید معصومیت سے بولا۔ اس کی بات پر عمر نے بے ساختہ قہقہ لگایا تھا۔ اچھا مذاق چھوڑو، میرے لیے بھی یہی لے آؤ۔ عمر نے اس کے ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ سوری بھائی، میں ڈیوٹی سے لیٹ ہو رہا ہوں، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے، باقی سب تو چھوڑ بھی دیتے، لیکن اسکواڈرن لیڈر عمر ہیں، ایک ہمارے انسٹرکٹر، وہ تو 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاؤ تو بری طرح عزت افزائی کرتے ہیں، بلکہ سزا بھی دے دیتے ہیں۔ حدید اپنا ناشتہ ختم کر کے اٹھتے ہوئے بولا۔ اگرچہ اس نے یہ سب سنجیدگی سے کہا تھا، مگر آنکھوں میں شرارت صاف چمک رہی تھی۔ وہ ٹھیک کرتا ہے، تم پر جب تک سختی نہ کی جائے تم سدھرتے نہیں ہو۔ عمر مسکراتے ہوئے بولا۔ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ، آپ برتن یاد سے اٹھا کر دھو دیجیے گا۔ حدید بنا اثر لیے بولا اور جانے لگا۔ ناشتہ تو دے کر جاؤ۔ عمر نے اس کی بات پر اسے گھورا۔ بھائی، مجھے واقعی دیر ہو رہی ہے، آپ چائے انجوائے کریں۔ حدید شرارت سے بولتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ عمر نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ شاہ زیب صاحب کے گھر خوب رونق اور ہلہ گلہ چل رہا تھا۔ 2 دن بعد عمر اور زمل کی مہندی کا فنکشن تھا۔ سارے کزنز گھر میں جمع تھے اور عمر کا ریکارڈ لگایا جا رہا تھا۔ ان کو لیڈ کرنے والا حدید کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ عمر آخر کار تنگ آ کر زریاب سے ملنے نکل گیا۔ حدید کو بھی شاہ زیب صاحب نے کسی کام سے باہر بھیجا تو وہ جواد کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ انہیں کام نپٹاتے کافی دیر لگ گئی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو کافی خاموشی ہو چکی تھی۔ بڑے اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے، جبکہ عریشہ جو ان کے ماموں کی بیٹی تھی، اس کے علاوہ سب کزنز بھی جا چکے تھے۔ اتنی خاموشی کیوں ہو گئی ہے؟ کہاں گئے سب؟ حدید نے لاؤنج میں داخل ہو کر مہر اور عائلہ سے پوچھا جو وہیں بیٹھی تھی۔ آج سب گھر چلے گئے ہیں، کل یہیں رکیں گے، بس ہم نے عریشہ کو زبردستی روک لیا۔ مہر حدید کے ساتھ کھڑے جواد پر ایک نظر ڈال کر سر جھکاتے ہوئے بولی۔ علی؟ اچھا علی، کھانے کو کچھ ملے گا؟ حدید نے عائلہ کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی جواد کو بھی بیٹھنے کو کہا۔ ضرور ملے گا، کچن میں جاؤ، فریج میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، نکال کر گرم کرو اور کھا لو۔ عائلہ عریشہ کے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہوئی لاپرواہی سے بولی۔ اس سے پہلے حدید اسے کوئی جواب دیتا جواد اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ حدید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یار میں اب گھر چلتا ہوں، 12 بجنے والے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ جواد حدید کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جبکہ دل کی دھڑکنوں نے تو مہر پر نظریں جمائے رکھنے کا شور مچایا ہوا تھا۔ اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، بیٹھو، کھانا کھا کر جانا۔ حدید نے اسے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ کھانا تمہیں کوئی نہیں پوچھ رہا، مجھے کیا ملے گا؟ جواد شرارتی انداز میں مہر اور عائلہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔
میں لاتی ہوں۔ مہر ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے اس طرح اٹھنے پر حدید کے ساتھ ساتھ جواد بھی ہنس پڑا تھا، جبکہ مہر جھیمتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جواد بھائی، آپ کے لیے تو میں بھی کھانا لگا سکتی ہوں، بس آپ کے دوست کو بالکل نہیں دینا چاہوں گی، آئلہ بولی۔ لیکن کیوں؟ جواد اور عریشہ دونوں نے پوچھا، جبکہ حدید مسکرا رہا تھا۔ آپ کو نہیں پتا جواد بھائی، جب حدید زخمی تھا اور گھر پر تھا، اتنی نئی نئی ڈشز بنائی میں نے اس کے لیے، مگر تعریف کرنا تو دور کی بات، الٹا اتنے کیڑے نکالتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے اب کبھی کھانا نہیں کھلانا حدید کو۔ آئلہ خفگی سے منہ بناتے ہوئے بولی تو جواد ہنس پڑا۔ اچھا، یہ بھی پوچھو جواد سے کہ واپس جا کر کتنے دن میرا معدہ اپسٹ رہا تھا تمہارے کھانے کھا کر۔ حدید اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اب اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جواد ہنستے ہوئے بولا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور عمر اندر داخل ہوا۔ انہیں وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ بھی ادھر ہی آ گیا۔ جواد اور حدید اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے فارمل مت ہوا کروں، اینی ہاؤ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جواد کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا اور انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہماری چھوڑیں بھائی، آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ حدید نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ زریاب کے ساتھ تھا، کھانے پر چلے گئے تو دیر ہو گئی، عمر بولا۔ بھائی آر یو شیور آپ زریاب بھائی کے ساتھ ہی تھے؟ حدید شرارتی انداز میں بولا۔ اس کی بات پر عمر نے اسے گھورا۔ تبھی مہر کچن سے نکل کر ان کی طرف آئی۔ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا ہے، وہ بولی۔ بھائی آپ بھی کھائیں گے؟ مہر نے عمر سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں کھا کر آیا ہوں، اب سونے جا رہا ہوں، عمر اٹھتے ہوئے بولا۔ کھانے کے بعد مجھے ڈراپ کر دینا گھر، اب ٹیکسی کہاں ملے گی؟ زیادہ دیر ہو گئی تو گھر والوں نے اندر گھسنے نہیں دینا، جواد حدید کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اپنی گاڑی نہیں لایا تھا، اسے صبح حدید نے ہی پک کیا تھا۔ ڈونٹ وری، انہیں بھی پتا ہے ہٹلر کی شادی ہے، کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ حدید اٹھتے ہوئے عمر کی طرف دیکھتے شرارتی انداز میں جواد سے بولا۔ اس وقت گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انفارم کر دو گھر پہ اور یہیں رک جاؤ، عمر رکتے ہوئے بولا۔ مگر سر، کوئی اگر مگر نہیں، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، رک رہے ہو تم یہاں۔ حدید بھی اصرار کرنے لگا تو جواد کو ماننا ہی پڑی۔ کھانے کے بعد آئرہ کافی بنا لائی تھی۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے کافی انجوائے کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ حدید نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 2 بج رہے تھے۔ آئی تھنک اب سونا چاہیے، حدید اٹھتے ہوئے بولا تو جواد بھی سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اوپر روم کی طرف جاتے آئلہ نے پکارا۔ حدید سنو، میرا آئس کریم کھانے کا موڈ ہو رہا ہے۔ آئلہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ کون سا ٹائم ہے آئس کریم کا؟ حدید حیرانگی سے بولا۔ پلیز نہ حدید، ٹائم کو چھوڑو، لے چلو نا پلیز، آئلہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ میں نہیں لے کر جا رہا، الٹی فرمائشیں مت کیا کرو، حدید نے صاف انکار کیا تھا۔ حدید بھائی لے چلے نا پلیز، میرا بھی دل چاہ رہا ہے۔ عریشہ بھی آئلہ کے ساتھ شامل ہوئی تھی۔ نو، حدید نے انکار میں سر ہلایا۔ حدید چلتے ہیں نا، مہر بھی کیوں پیچھے رہتی؟ بچوں جیسی باتیں نہ کرو تم تینوں، ٹائم دیکھو، گھر والوں کو پتہ چلو تو شامت میری آئے گی۔ حدید جانے کو رضامند نہیں تھا۔ پلیز حدید، وہ تینوں ایک ساتھ بولنے لگ گئیں اور آخر کار حدید کو منا کر ہی دم لیا۔ چلو پھر چلتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ حدید بولا تو وہ ٹھیک ہے کہتی باہر کو لپکی۔ حدید اور جواد بھی ان کے پیچھے تھے۔ وہ دونوں جب ان کے پاس پہنچے تو تینوں منہ لٹکائے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ حدید نے ان کو اس طرح کھڑے دیکھ کر بولا۔ یہ دیکھو، آئلہ نے پورچ میں پارکڈ گاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ حدید نے اس طرف دیکھا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آگے اس کے ڈیڈ کی گاڑی پارک تھی، جبکہ ان کے پیچھے حدید کی اور آخر میں عمر کی گاڑی تھی، کیونکہ عمر بعد میں آیا تھا۔ حدید عمر کی گاڑی نکالے بغیر اپنی کار نہیں نکال سکتا تھا۔ اچھا، ایسی خراب شکلیں مت بناؤ، بھائی کی گاڑی کی چابی لاؤنج میں ہی ٹیبل پر رکھی ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ حدید مسکراتے ہوئے بولا تو ان کے چہرے کھل اٹھے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ چابی لے آیا۔ تم لوگ گیٹ کھولو، میں گاڑی نکالتا ہوں، حدید ان سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ مہر اور آئلہ گیٹ کی طرف مڑی۔ آپ رکے، میں کھول دیتا ہوں، جواد ان کی طرف آتے ہوئے بولا۔ جواد آہستگی سے گیٹ کھول کر مڑا ہی تھا کہ حدید گاڑی سے نکل کر دروازہ بند کرتا اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا؟ جواد نے پوچھا۔ آئلہ، مہر اور عریشہ بھی ان کے قریب آ گئی تھی۔ یار میں سوچ رہا ہوں گاڑی دھکا لگا کر باہر نکالتے ہیں، پھر اسٹارٹ کریں گے، ورنہ کسی کو آواز جا سکتی ہے۔ حدید کے کمرے کی کھڑکی، ہٹلر کے کمرے کی کھڑکی بھی ادھر ہی کھلتی ہے۔
हुदैद ऊपर उमर के कमरे की तरफ देखता हुआ बोला, ओके ठीक है, स्टेयर करो, मैं धक्का लगाता हूँ। जवाद गाड़ी की तरफ बढ़ा। हुदैद ने गाड़ी के करीब पहुंचकर हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो लॉक हो चुका था। अब क्या हुआ? मेहर ने हुदैद को देखते हुए पूछा, जो ड्राइविंग सीट के दरवाजे के सामने खड़ा बौखलाए हुए अंदाज में अपने पॉकेट्स चेक कर रहा था। हुदैद ने उसे जवाब देने के बजाय मोबाइल की लाइट ऑन करके गाड़ी के शीशे से अंदर झांका। ओह नो यार, वो बोला। क्या हुआ? जवाद ने हैरत से उसे देखा। चाबी अंदर ही छोड़ दी मैंने, और अब गाड़ी भी लॉक हो चुकी है। उसके लॉक ऑटोमेटिक थे। हुदैद बोला, व्हाट? वो तीनों चीखी थी। आहिस्ता बोलो। हुदैद ने उन्हें घूरा। हुदैद, कोई काम तुमसे ढंग का नहीं होता, दिमाग के धरता तुम्हारा। अब कैसे जाएंगे हम? आयला उस पर खफा होते हुए बोली। यार मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। हुदैद बोला, जानबूझकर ही किया है, तुम ले जाना ही नहीं चाहते थे। आयला अच्छी खासी खफा हो गई थी। बाकी सब भी हुदैद को ही कहने लगे, क्या मुसीबत है यार। हुदैद ने उनकी बातों से झंझलाकर गाड़ी के बोनट पर मुक्का मारा था। उसका मुक्का मारना गाड़ी को कुछ पसंद नहीं आया और उसने गला फाड़कर चीखना स्टार्ट कर दिया। उसका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा था। उन तीनों के साथ साथ हुदैद और जवाद भी घबरा गए थे। उसको चुप करवाओ यार। जवाद घबराया हुआ था। हुदैद का बस नहीं चल रहा था कि वो गाड़ी का मुंह ढूंढकर उस पर हाथ रख दे। इन सबको यही डर लग रहा था कि आवाज सुनकर कोई उठ कर न आ जाए, और वो ही हुआ। ये क्या हो रहा है? उमर की गुस्सीली आवाज पर उनकी सांसें रुकी थीं। वो भाई, आपकी गाड़ी को गलती से हाथ लग गए तो अलार्म बजने लगा। हुदैद घबराए हुए लहजे में बोला, रात के इस वक्त तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? कहाँ जा रहे थे? उमर गेट खुला देखकर सारी सूरत हाल समझ गया। कहीं नहीं भाई, हम तो हवा खाने के लिए लॉन में आए थे। हुदैद को समझ नहीं आया क्या बहाना बनाए, जबकि इन तीनों को तो भाई को देखकर सांप ही सूंघ गया था। अच्छा, तो गेट ज्यादा हवा अंदर आने के लिए खोला होगा। उमर उनके करीब आते हुए तंजिया अंदाज में बोला। यस सर, जवाद एकदम बोला, फिर उमर के घूरने पर गड़बड़ाते हुए सर झुका गया। गेट बंद करके आओ फौरन। उमर हुदैद को देखते हुए सख्ती से बोला। जी। हुदैद दिल ही दिल में दुआएं मांगता गेट बंद करके आया था। आप तीनों भी इन दोनों के प्लान में शामिल हो गई थी। उमर ने खामोश खड़ी मेहर, आयला और अरीशा की भी सर्जिश की, जबकि हुदैद और जवाद सारा इल्जाम खुद पर आता देखकर जज्बस होकर रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। तो तुम लोगों ने हवा खानी है? उमर हुदैद और जवाद को घूरता हुआ बोला। दोनों सर झुकाए खामोश खड़े थे। ठीक है, सुबह तक यहां बाहर ही बैठो और जी भर के हवा खाओ। उमर ने उन दोनों को कहा, फिर इन तीनों की तरफ मुड़ा। अंदर चलें आप तीनों। उमर ने उन्हें अंदर चलने का इशारा किया। वो खामोशी से अंदर बढ़ गई। हुदैद और जवाद चुपचाप वहीं खड़े थे। उमर ने अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। हुदैद लॉन में रखी चेयर्स की तरफ बढ़ा और जाकर बैठ गया। जवाद ने भी उसकी तकलीद की थी। इससे बेहतर था मैं घर ही चला जाता। आइंदा नहीं रुकूंगा मैं तुम्हारी तरफ। जवाद मुंह बनाते हुए बोला। मेरे पास तो ना रुकने का भी ऑप्शन नहीं है, हुदैद बेचारगी से बोला तो जवाद हंस पड़ा। फिर अगले 2 घंटों तक उन्होंने मच्छरों को दावत करवाई थी। फजर के वक्त हिटलर ने उन्हें अंदर बुला लिया। अंदर बुलाने की वजह यह नहीं थी कि उसे उन पर रहम आ गया था, बल्कि वजह यह थी कि मॉम डैड नमाज के लिए उठते तो सवाल करते, और हो सकता था कि उन्हें हुदैद के साथ तो नहीं, लेकिन अपने होने वाले दामाद के साथ उमर का यह सुलूक पसंद ना आता, तो उसने उन्हें अंदर बुलाने में ही बेहतरी समझी थी। आली जल्दी करो यार, देर हो रही है। मामा का कई दफा फोन आ चुका है। मेहर ने आयला से कहा और बाहर की तरफ लपकी। आ रही हूं, आयला उसके पीछे जाते हुए बोली। वो दोनों निक सिक्सी तैयार थीं। आज उमर और जिमिल की मेहंदी थी। सब लोग हॉल में जा चुके थे। बस आयला और मेहर घर पर थी। वो अभी अभी पॉलर से आई थी। आयला जल्दबाजी में मेहर के पीछे लपकी तो सामने से आते हुदैद से बुरी तरह टकराई। हुदैद ने उसे थाम कर गिरने से बचाया था। उफ हो हुदैद, देख कर क्यों नहीं चलते? आयला उल्टा हुदैद पर खफा हुई थी। माय डियर कजन, मैं तो देख कर ही चल रहा था, तुम ही हवा के घोड़े पर सवार थी। हुदैद दिलचस्पी से उसके दिलकश सरापे पर नजर डालते हुए बोला। वो मैरून और ब्लू कंट्रास्ट में लहंगा पहने हुई थी। बालों का खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाए जिनमें कहीं कहीं सफेद फूल महक रहे थे।
सॉफ्ट सा मेकअप किए खफा खफा सी वो अपना दुपट्टा सेट कर रही थी, जो हुदैद से टकराने की वजह से खराब हुआ था। हाथ हिलाने से उसकी दोनों कलाइयों में भर भर कर पहनी चूड़ियां मुतरन्निम सी धुन बजा रही थी। हुदैद का दिल एक नई तर्ज पर धड़का था। उसने ठीक कहा था, उसे आयला से मोहब्बत हो ही जानी थी। आयला ने अपने चेहरे पर हुदैद की नजरों की तपिश महसूस की तो एकदम सर उठाकर उसे देखा। मैरून कुर्ता शलवार के ऊपर मैरून ही वेस्ट कोट पहने, आस्तीने हस्ब आदत कोहनी तक मोड़े, वो हाथ सीने पर बांधे उसे ही देख रहा था। उसकी शेव हल्की हल्की बढ़ी हुई थी, जो उसके वजीज चेहरे पर और जच रही थी। आयला के हाथ रुके थे, उसके साथ ही चूड़ियों की छनक भी थमी थी। आली, हुदैद ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा। आयला की सांसें भी साथ ही थमी थी। आली, तुम मुझे मजबूर कर रही हो। हुदैद ने उसकी चूड़ियों को आहिस्तगी से छेड़ा तो फिजा में दोबारा मोधम सुर बिखरे थे। किस बात के लिए? तुमसे मोहब्बत करने पर। हुदैद उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। उसकी बात पर आयला ने नजरें झुकाई थी। हुदैद की आंखों में चमकने वाली हम वक्त शरारत की बजाय आज कुछ और ही जज्बे हल्कोले ले रहे थे। उमर, जो गाड़ी में इंतजार करते तंग आकर उनको बुलाने आया था, हुदैद को आयला का हाथ पकड़े खड़े देखकर ठिठक कर रुका था। फिर एकदम वापस मुड़ा। उसके पीछे ही महर खड़ी थी, जिसके चेहरे पर भाई का यूं हुदैद और आयला को देख लेने की वजह से हवाइयां उड़ रही थी। उसे डर लग रहा था कि भाई पता नहीं कैसा रिएक्ट करें। भाई वो ऐसा नहीं। महर घबरा कर कुछ कहने लगी कि उमर ने उसकी बात काटी। उन दोनों को बुलाओ, देर हो रही है। उमर मुस्कुराते हुए बोला। महर उसको मुस्कुराते देखकर हंस पड़ी थी। भाई, अगली बारी इन दोनों की है, वो शरारत से बोली तो उमर असबात में सर हिलाता गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि महर हुदैद और आयला की तरफ लपकी। बाकी का रोमांस तुम दोनों बाद में कर लेना, फिलहाल चलो। महर उनके करीब जाकर शरारती अंदाज में बोली। आयला ने झीमते हुए एकदम अपना हाथ खींचा था, लेकिन हुदैद ने उस पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली और फिर महर की तरफ मुड़ा। तुम विलन की तरह क्यों टपक पड़ी हो? हुदैद ने उसे घूरा। डियर ब्रदर, असल विलन गाड़ी में बैठे हैं। अगर तुम दोनों 1 मिनट और यहीं रुके ना तो वो खुद भी आ सकते हैं। वैसे भी अभी अभी तुम दोनों का रोमांटिक सीन देख कर गए हैं। महर ने शरारती अंदाज में बोलते उनके सरों पर धमाका किया था। क्या भाई ने देखा है? आयला ने घबराते हुए हुदैद के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया था। क्यों हाथ फेल करवाना चाहती हो यार? हुदैद ने महर की तरफ देखा। मैं सच कह रही हूं। महर मुस्कुराहट रोकते हुए बोली। कैसा मूड था हिटलर का? हुदैद ने डरते डरते पूछा। भाई मुस्कुराते हुए वापस गए हैं, इससे अंदाजा लगा लो इनके मूड का। महर हंसते हुए बोली तो आयला और हुदैद दोनों की जान में जान आई। फिर वो लोग गाड़ी की तरफ बढ़ गए। खूबसूरती से डेकोरेट हुए हॉल में मेहंदी का फंक्शन जारी था। उमर स्टेज पर जमल के बराबर बैठा गाहे बगाहे उस पर नजर डाल रहा था। जमल उसके बार बार देखने से कंफ्यूज हो रही थी। क्या है, सामने देखे ना आप। आखिर जमल झंझला कर बोलते हुए सामने की तरफ इशारा किया, जहां हुदैद उसके दोस्तों और कजन्स ने भंगड़ा डालते हुए खूब रौनक लगाई हुई थी। उसकी बात पर उमर के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। मेरी सारी दिलचस्पी तो इधर है, वहां देखकर क्या करूंगा? उमर मुस्कुराते हुए बोला। उसकी बात पर जमल मुस्कुराहट दबाते हुए सर झुका गई। उसी वक्त हुदैद उनकी तरफ आया था। भाई चले ना, आपकी शादी है, थोड़ा भंगड़ा आपकी तरफ से भी बनता है, वो शरारती अंदाज से बोला। फिर स्टेज पर एक साइड पर बैठी आयला पर नजर डाली। उसी वक्त आयला ने भी उसकी तरफ देखा था। नजरें मिलने पर हुदैद मुस्कुराहा तो आयला नजरें चुरा गई। भाई उठे ना। हुदैद फिर उमर की तरफ मुतवज्जे हुआ था। ये छोड़ो, ये बताओ क्या चल रहा है ये? उमर ने मशकूक लहजे में हुदैद से पूछा। उसने हुदैद का आयला को देखना और फिर मुस्कुराना नोट कर लिया था। आपका मेहंदी का फंक्शन चल रहा है भाई। हुदैद इतनी आसानी से कहाँ हाथ आने वाला था। मैं तुम्हारे और आयला की बात कर रहा हूँ। उमर ने उसे घूरा। भाई हम पर बाद में नजर रखिएगा, फिलहाल तो आप भाभी पे फोकस करें। हुदैद शरारती अंदाज में बोला तो उमर मुस्कुरा दिया। अब आप बातों में टाइम ना वेस्ट करें, चलें। हुदैद ने उमर को दोबारा चलने का कहा। ओके। उमर खिलाफ तवक्को मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप भी चलें जिमल। उमर ने थोड़ा झुककर जिमल की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं कैसे? मैं नहीं कर सकती हूँ। जिमल ने साफ मना किया। भाई खैरियत नहीं लग रही। हुदैद के शरारती जुमले जिमल को और कंफ्यूज कर रहे थे।
प्लीज चले ना। उमर ने इसरार किया तो जिमल ने उसका हाथ थाम लिया, जिस पर वहां मौजूद सब ने जबरदस्त हूटिंग की थी। उमर बिना कोई असर लिए पूरे एतमाद मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए स्टेज से उतरकर नीचे आया था, जबकि जिमल सिमटी और शर्माई हुई उसके करीब खड़ी थी। भाई चले, आपको और भाभी की कम से कम एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हुदैत बोला तो सबने तालियां बजाते हुए और हुटिंग करते हुए उसकी तायद की। उमर ने पोर्च में गाड़ी रोकी, फिर नीचे उतरकर जिमल की साइड का दरवाजा खोला और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद जिमल ने उसका हाथ मजबूती से थामा, फिर अपना लहंगा संभालते नीचे उतर आई। आज उसकी रुखसती थी और अभी अभी वो उमर के संग रुखसत होकर आई थी। जिमल के नीचे उतरती ही मिसेस नाइमा ने उसे आगे बढ़कर थामा, फिर उसे लिए अंदर बढ़ गई। उमर हुदैत के साथ पीछे खड़ा था। उनके जाने के बाद वो दोनों भी अंदर बढ़ गए। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। मेहर, आयला और बाकी कज़न्स ने दरवाजे में खड़े होकर उसका रास्ता रोका। भाई, अब आपसे यकीनन रिश्वत मांगेंगी रास्ता देने के लिए, हुदैत बोला। रिश्वत नहीं, अपना हक, आयला ने मुंह बनाया था। अच्छा, क्या डिमांड है? उमर मुस्कुराते हुए बोला। ज्यादा नहीं, बस 1 लाख। मेहर बोली। 1 लाख? शर्म करो यार, अपने घर में दाखिल होने का 1 लाख कौन देता है? हुदैत ने उन्हें घूरा। तुमसे नहीं मांगा, भाई से मांगा है। आयला ने जवाबन उसे घूरा था। 1 लाख मेरी जेबों में इस वक्त कहाँ होंगे? उमर बोला। हाँ, इसीलिए ये पकड़ो 1000 और हटो आगे से। हुदैत ने अपनी जेब से 1000 का नोट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। ये तुम अपने पास रखो, गरीब इंसान। आयला मुंह बनाते हुए बोली। भाई, आपके पास क्रेडिट कार्ड तो होगा ना, बस वो दे दे। मेहर उमर की तरफ देखते हुए बोली। अच्छा, ले लो। उमर ने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। भाई रुकें, कितनी जल्दी है आपको अंदर जाने की? हुदैत ने उमर को रोका। मैं इन्हें 2 सेकंड में हटाता हूँ। हुदैत ने जेब से एक पतला और लंबा सा बॉक्स निकाला। सब लड़कियां गौर से उसे देख रही थी। हम नहीं हटने वाली, जो मर्जी कर लो, आयला बोली, लेकिन अगले ही लम्हे चीखे मारते हुए वो सब के साथ वहां से भागी थी। हुदैत के हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स अब खाली था और उसमें से एक अदद छुपकली निकलकर सामने फर्श पर मटर गैस पर मार रही थी। ये क्या हरकत है? उमर चाहने के बावजूद अपनी हंसी नहीं रोक सका। भाई, आपका रास्ता साफ किया है, शाबाश दे, सवाल तो ना पूछे। हुदैत हंसते हुए बोला, फिर नासिर को छुपकली हटाने का इशारा करते उमर के साथ अंदर बढ़ गया, जहां सब मुंह फुलाए खड़ी थी। भाई, ये फाउल है। उमर को आता देखकर सब शुरू हो गई थी। उनके फूले चेहरे देखकर उमर ने जेब से क्रेडिट कार्ड निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। भाई, इतनी मुश्किल से मैंने इस वक्त के लिए छुपकली ढूंढ कर पकड़ कर रखी थी, आपने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। हुदैत सदमे से उसे देखता बोला। उमर कंधे उचकाकर मुस्कुरा कर रह गया। आयला और मेहर उसे मुंह चढ़ाती कार्ड पकड़े वहां से चली गई थी। कुछ देर बाद रस्में खत्म करके मिसेस नाइमा जिमल को उमर के कमरे में छोड़कर जा चुकी थी। अब जिमल बेड पर बैठी उमर का इंतजार करने के साथ साथ कमरे का जायजा भी ले रही थी। ग्रे और ब्लैक थीम के साथ डेकोरेट कमरा इस वक्त सुर्ख फूलों से महक रहा था। तभी दरवाजा खुला और उमर अंदर दाखिल हुआ। जिमल एकदम नजरें नीचे किए संभल कर बैठी थी। उमर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके सामने आकर बैठ के कोने पर बैठ गया। जिमल का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। जिमल, उमर ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा नरमी से ऊपर किए। जिमल ने घबरा कर आंखें बंद कर ली। क्या मैं इतना खौफनाक लग रहा हूं कि आप मुझे देखेंगी भी नहीं? उमर बोला तो जिमल ने फौरन अपनी आंखें खोली थी। उसके इस अंदाज पर उमर बेसाख्ता मुस्कुराया था। जिमल फिर सर झुका गई। जिमल, उमर ने उसे पुकारा। जी। जिमल सर झुकाई ही बोली थी। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप जानती हैं जिमल, मेरा प्रोफेशन क्या है, लेकिन आप ये नहीं जानती होंगी कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं, पैशन है। मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे पहले है, उसके बाद मेरी फैमिली आती है। आपको इस सब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हर रोज़ हम लोग जान हथेली पर लेकर परवास करते हैं और हर सेफ लैंडिंग पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक और मौका मिल गया इस मुल्क के लिए कुछ करने का, अपना फ़र्ज़ अदा करने का। कभी वक्त आया जिमल तो आप मुझे सबसे आगे खड़ा पाएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप कभी मेरी कमज़ोरी नहीं बनेंगी बल्कि मेरे साथ खड़ी होंगी, मेरी ताकत बनेंगी।
عمر سنجیدہ لہجے میں بول رہا تھا۔ زمل سر اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر بھی اس کے جذبے کی چمک نظر آ رہی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے عمر، زمل مضبوط لہجے میں بولی، حالانکہ اس کا دل اندر سے بے حد کانپ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے عمر کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ تھینک یو زمل۔ عمر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ چونک کر اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر واپس آ کر بیٹھا۔ سوری، میں بھول گیا تھا، یہ آپ کے لیے۔ عمر نے ڈبیا زمل کی طرف بڑھائی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو۔ زمل نے ڈبیا لے کر کھولی، اندر 2 خوبصورت کنگن جگمگا رہے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے۔ زمل کو واقعی وہ کنگن بہت پسند آئے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہنا دوں؟ عمر مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کو کسی بات کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ زمل سر ہلاتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ آر یو شیور کسی بات کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ عمر اس کے ہاتھ میں کنگن پہناتا معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ زمل نے پہلے کچھ نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا، پھر عمر کو مسکراتے دیکھ کر ایک دم اس کی بات سمجھتے ہوئے بلش کرتی نظروں کے ساتھ سر بھی جھکا گئی۔ عمر نے جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے حلال اور پاکیزہ رشتے کی مہر ثبت کی تھی۔ زمل، میری زندگی میں آنے کا بہت شکریہ، عمر آسودگی سے بولا تھا، جبکہ زمل آنکھیں بند کیے اتنے اچھے انسان کو اس کی زندگی میں شامل کرنے پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ حدید عائلہ کے ساتھ کھڑا فوٹو لے رہا تھا۔ آج عمر کے ولیمے کا فنکشن تھا جو گیریجین کلب میں ویڈنگ پلانر کی مدد سے خوبصورتی سے ارینج کیا گیا تھا۔ حدید اور عائلہ نے آج بھی میچنگ کی تھی ڈریسنگ میں۔ عائلہ بلیک پھولوں والی لائٹ پنک کلر کی میکسی ڈریس میں بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ جیولری کے نام پر کانوں میں چھوٹے چھوٹے پرلز ایئر رنگ اور کلائی میں نازک سا بریسلیٹ تھا، جبکہ حدید بلیک ڈنر سوٹ اور پنک ٹائی پہنے ہوئے تھا۔ دونوں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے والے کو بے ساختہ سراہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ حدید، یہ تصویر اچھی نہیں آئی، دوبارہ لو، عائلہ نے حدید کے موبائل اسکرین پر تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ یار اچھی بھلی تو ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ حدید تصویر پر دوبارہ نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ لو نہ حدید، دوبارہ۔ عائلہ نے اصرار کیا تو حدید اوکے کہتا ہوا دوبارہ اس کی اور اپنی سیلفی لینے لگا۔ ابھی اس نے تصویر لے کر ہاتھ نیچے ہی کیا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا اور پھر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر حیران کم اور پریشان زیادہ ہو گئے۔ ہیلو ہینڈسم، کیسے ہو؟ اس کے سامنے شزا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آپ یہاں؟ حدید گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، پھر پیچھے مڑ کر اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں عمر اور زمل بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ شزا ہنوز مسکرا رہی تھی، پھر وہ عائلہ کی طرف مڑی۔ ہیلو پریچی گرل، ہاؤ آر یو؟ اس نے عائلہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عائلہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی حدید کو گھورتی وہاں سے چلی گئی۔ آئی ایم سوری بٹ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا مس شزا، حدید اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ تمہارا ادھار واپس کرنا تھا اور پھر تمہارے بھائی کی شادی کی مبارکباد بھی تو دینی تھی، اور اس کے لیے اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا تھا؟ شزا عمر اور زمل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھیں، میں نے آپ سے کوئی ادھار نہیں دیا تھا، پلیز آپ یہاں۔ حدید ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ شزا اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ مس شزا، حدید اس کے پیچھے لپکا اور اس سے راستے میں ہی جا لیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حدید شزا کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ وری ہینڈسم، صرف مبارکباد دینی ہے تمہارے بھائی کو، شزا نے حسب عادت حدید کے بال بکھیرتے ہوئے کہا۔ حدید بکھلائے ہوئے انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹا اور قریب آتے شاہزیب صاحب سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ حدید کو شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں بولے۔ شزا کی ابھی کی گئی حرکت بھی وہ دیکھ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ حدید کوئی جواب دیتا، ایئر کوموڈور جہاں-زیب اور زمل کے بابا ان کی طرف آئے۔ ڈیڈ، یہ مس شزا ہیں، زریاب بھائی کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ حدید نے زمل کے بابا کو دیکھ کر بات بنائی۔ عمر نے بھی شزا کو دیکھ لیا تھا، وہ اور زریاب بھی وہاں آ گئے۔ اس دن میں زریاب بھائی کو کارڈ دینے ان کے آفس گیا تو مس شزا بھی وہاں موجود تھی، تو میں نے انہیں بھی انوائٹ کر لیا۔ حدید کو اس سے بہتر کوئی بہانہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا زمل کے بابا کے سامنے کوئی تماشا بنے۔ عمر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زریاب کو کارڈ دینے وہ خود گیا تھا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ شزا کی یہاں موجودگی کے پیچھے حدید کا ہاتھ ہے۔ مس شزا، میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ ہی چلیں، لیکن آپ آئی نہیں تو میں خود ہی آ گیا۔
زریاب نے ہدایت کے متلجی انداز میں دیکھنے پر اس کی بات کو کور کرنے کی کوشش کی تھی. اوکے بیٹا، آپ بیٹھے، انجوائے یور سیلف. ایئر کوموڈور جہاں زیب بظاہراً مسکراتے ہوئے بولے، پھر زمل کے بابا اور شاہ زیب صاحب کے ساتھ آگے بڑھ گئے. عمر بھی ہدایت کو گھورتا ہوا بنا کچھ کہے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا. اپنی بھابھی سے نہیں ملواؤ گے ہینڈسم؟ شزا مسکراتے ہوئے بولی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. مس شزا، آپ کیوں چاہتی ہیں بھائی مجھے گولی مار دے؟ ہدایت بے چارگی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا. شزا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بہتر ہے یہاں سے چلی جاؤ. زریاب سخت لہجے میں بولا. سر، آپ مجھے جانے کا نہیں کہہ سکتے، اب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. شزا اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی. آپ چاہتی کیا ہیں؟ ہدایت جھنجھلایا ہوا تھا. تمہاری بھابھی سے ملنا چاہتی ہوں. ڈونٹ وری، میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کروں گی. اب تمہاری مرضی، تم خود ملوا دو یا میں خود ہی مل لوں جا کر، تم مجھے روک نہیں سکو گے. شزا دو ٹوک انداز میں بولی. ہدایت نے لب بھینچتے ہوئے زریاب کی طرف دیکھا، پھر شزا سے بولا. ٹھیک ہے، آئیں. وہ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا. شزا اس کے پیچھے تھی. اسٹیج پر عمر کے ساتھ ہی آئلہ اور مہر بھی بیٹھی تھی. ہدایت کو شزا کے ساتھ اسٹیج پر آتے دیکھ کر عمر کے اعصاب تنے تھے. وہ لب بھینچے سخت نظروں سے ہدایت کو دیکھ رہا تھا. ہدایت عمر سے نظریں چوراتا ہوا زمل کی طرف بڑھا. بھابھی، ان سے ملیں، یہ میری دوست ہے شزا، اور مس شزا، یہ میری پیاری اور اکلوتی بھابھی ہیں زمل. ہدایت مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن آئلہ ہدایت کے شزا کو میری دوست کہنے پر ناراضگی سے دیکھ رہی تھی. آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا. جتنی تعریف سنی تھی آپ کی، آپ اس سے کہیں زیادہ پیاری ہیں. شزا زمل سے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی. تھینک یو. زمل بھی مسکرائی تھی. آپ کو اپنی من چاہی شریک سفر ملنے پر مبارک ہو اسکواڈرن لیڈر عمر صاحب. شزا عمر کی طرف مڑی تھی. اس کی بات پر عمر نے ایک سرد سے نگاہ اس پر ڈالی، لیکن بولا کچھ نہیں. آئیں مس شزا، ہم وہاں بیٹھتے ہیں. ہدایت نے ایک خالی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا. اسے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی وہ کچھ ایسا ویسا بول دے گی. ہاں چلو. شزا ایک حسرت بھری نظر عمر پر ڈالتی نیچے اتر گئی. پھر جب تک شزا وہاں رہی، ہدایت مسلسل اس کے ساتھ ہی رہا تاکہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کر سکے. یہ الگ بات ہے کہ اسے ڈیڈ اور عمر کے ساتھ ساتھ آئلہ کی بھی غصے اور ناراضگی بھری نظریں برداشت کرنا پڑ رہی تھیں. صبح ناشتے پر کافی گہما گہمی تھی. عمر کی شادی کے لیے آئے ہوئے کافی رشتہ دار تو واپس جا چکے تھے، لیکن کچھ ابھی وہیں تھے. زمل ناشتے کے بعد سب کزنس میں گھری بیٹھی تھی. ہدایت کافی دیر سے آئلہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس سے بالکل بات نہیں کر رہی تھی. کل سے وہ شزا کی وجہ سے اس سے ناراض تھی. تبھی عمر باہر سے اندر داخل ہوا. ہدایت، میرے کمرے میں آؤ. عمر سیڑھیوں کی جانب بڑھتا ہوا بولا. ہدایت گہری سانس لیتا ہوا اٹھا تھا. وہ کل رات سے عمر کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا، لیکن کب تک بچتا، سامنا تو کرنا ہی تھا. تھوڑی دیر بعد وہ عمر کے کمرے کے دروازے پر نوک کرتا اندر داخل ہوا. ہدایت بیٹھ پر بیٹھا دراز میں سے کچھ نکال رہا تھا. ہدایت کے اندر آنے پر وہ دراز بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا. بھائی، میں نہیں جانتا مس شزا کل وہاں کیسے اور کیوں آ گئی تھی. اس سے پہلے کہ عمر کچھ کہتا، ہدایت جلدی سے بولا. عمر چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا. اگر تم نہیں جانتے تو اسے ڈیٹ اور وینیو کا کیسے پتا چلا؟ عمر نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے سخت لہجے میں پوچھا. بھائی، کسی طرح پتا چلا لیا ہوگا، آخر وہ FIA کی ایجنٹ تھی. ہدایت بولا. عمر کچھ دیر خاموش رہا. تمہیں کیسے معلوم کہ وہ ایجنٹ تھی اب نہیں ہے؟ عمر تھی پر زور دیتا ہوا بولا. وہ بھائی کل انہوں نے بتایا تھا. ہدایت گڑبڑاتے ہوئے بولا. ہدایت. عمر بے حد سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں بولا. یہ اس کا خاص انداز تھا. عمر کے اس موڈ سے ہدایت کی جان جاتی تھی. وہ چاہ کر بھی عمر سے جھوٹ نہیں بول پاتا تھا. بھائی، کچھ ویکس پہلے کلب میں اچانک ملاقات ہوئی تھی مس شزا سے. ہدایت سر جھکاتے ہوئے بولا. عمر کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیلے تھے. میرے خیال میں ہمارے درمیان یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ تم اس سے کوئی رابطہ نہیں ملو گے، پھر بھی تم اس سے ملے. عمر کے لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا. بھائی، اچانک ہی وہ کلب میں نظر آ گئی تھیں اور ٹھیک نہیں تھی. ہدایت عمر کو تفصیل سے ساری بات بتاتا چلا گیا.
عمر لب بھینچے سن رہا تھا. وہ ٹھیک ہے یا نہیں, کیا کرتی ہے اور کیا نہیں, تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں لاسٹ ٹائم تمہیں وارن کر رہا ہوں, آئندہ تم اس سے نہیں ملو گے, انڈرسٹینڈ؟ عمر نے سخت لہجے میں بولتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا. جی بھائی. حدید سر جھکائے کھڑا تھا. تبھی زمل کمرے میں داخل ہوئی. آپ کیوں میرے معصوم بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں؟ زمل حدید کے قریب آ کر رکتے ہوئے عمر سے بولی. آپ اسے معصوم کہہ رہی ہیں؟ عمر مسکرایا تھا. بھابھی, بھائی کا دن نہیں گزرتا میری کلاس لیے بغیر. حدید بے چارگی سے بولا. دیٹس ناٹ فیئر عمر. ایک تو حدید نے آپ کو اتنی فیور دی شزا کو انگیج کر کے, اور آپ الٹا اسے ہی ڈانٹ رہے ہیں. زمل پوری طرح حدید کی سائیڈ لے رہی تھی. بھابھی آپ جانتی ہیں شزا کے بارے میں؟ حدید حیران ہوا تھا. ہاں, مجھے عمر نے کافی پہلے ہی شزا کے بارے میں سب بتا دیا تھا. زمل مسکراتے ہوئے بولی. میں ایویں ہی مس شزا کو میری دوست کہہ کے انٹروڈیوس کرواتا رہا اور آئلہ کو ناراض کیا. مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں انہیں بھائی کی دوست کہہ کر متعارف کرواتا. حدید شرارتی لہجے میں بولا. اس کی بات پر زمل بے ساختہ ہنسی تھی, جبکہ عمر اسے گھور رہا تھا. علی یار, تم اتنا کیوں ناراض ہو حدید سے؟ وہ 3 دن سے تمہیں منا رہا ہے اور تم ہو کے ذرا بھی رحم نہیں کھا رہی اس پر. مہر آئلہ کے روم میں بیٹھی اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی. مہرو, تم نے دیکھا نہیں تھا کیسے وہ اس شزا کو میری دوست کہہ رہا تھا, پھر سارا وقت اس کے ساتھ رہا. آئلہ کسی طور ماننے کو تیار نہ تھی. علی, تمہیں پتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تم جانتی تو ہو شزا کو. وہ اگر وہاں کوئی تماشا شروع کر دیتی تو کیا ہوتا؟ کتنی انسلٹ ہوتی نہ صرف بھائی کی بلکہ موم ڈیڈ کی بھی. سب کیا سوچتے؟ حدید نے تو وہی کیا جو اسے اس وقت کرنا چاہیے تھا. مہر آئلہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. مہرو, تم بس اپنے بھائی کی سائیڈ مت دو, مجھے نہیں کرنی اس سے کوئی بات. آئلہ منہ بنا کر بولی. علی, بھائی بھابھی بھی ہنی مون کے لیے جا چکے ہیں اور حدید بھی آج واپس جاب پر جا رہا ہے. مہر اس کو دیکھتے ہوئے بولی. تو میں کیا کروں؟ آئلہ اسی طرح ضدی لہجے میں بولی. علی, تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. مہر افسوس سے سر ہلاتی اس کو دیکھ رہی تھی. تبھی دروازہ نوک کرتے حدید اندر داخل ہوا. مہرو, اس سے کہوں مجھے سے کوئی بات نہیں کرنی, جائے میرے کمرے سے یہ. آئلہ اس کو دیکھتے ہی غصے سے مہر سے بولی. مہرو, اس سے کہو کسی کو صفائی کا ایک موقع تو دینا چاہیے. حدید بھی اسی کے انداز میں بولا تھا. یہ تم دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کرو, میں جا رہی ہوں. مہر اٹھتے ہوئے بولی, پھر کمرے سے باہر نکل گئی. آئلہ بیٹھ کے کونے پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی تھی. حدید چلتا ہوا اس کے قریب آیا. علی. حدید نے اس کے سامنے نیچے کارپیٹ پر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے پکارا. میری طرف دیکھو علی, تم جانتی ہو شزا کون ہے اور یہ بھی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر بھی تم اتنا ناراض ہو, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیوں. علی, کیا تمہیں اپنی محبت پر یقین نہیں؟ حدید کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. بولو علی, تمہیں اپنی محبت پر یقین نہیں ہے؟ حدید نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. ہے یقین, آئلہ آہستہ آواز میں بولی. پتہ نہیں کیوں اس کا گلا روند رہا تھا. تو پھر کیا مجھ پر یقین نہیں ہے؟ حدید سنجیدہ تھا. ہے. آئلہ کی آنکھیں نمکین پانی سے بھری تھیں. علی, پلیز رونا نہیں. حدید کے کہنے کی دیر تھی, وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. علی, ڈونٹ بی سلی یار, ایسا نہیں کرتے. تم جانتی ہو نا تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حدید اٹھ کر اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا. علی, اتنی چھوٹی سی بات کو تم نے اتنا سر پر سوار کر لیا ہے. پلیز رونا تو بند کرو. حدید نے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹائے تھے. اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور ناک رونے سے سرخ ہو رہی تھی. بالکل بچی ہو تم, چلو آنسو صاف کرو. حدید نے سائڈ ٹیبل سے ٹیشو لے کر اس کی طرف بڑھایا. آئلہ نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے کر آنسو صاف کیے. علی, محبت میں ٹرسٹ سب سے اہم ہوتا ہے. تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے. مجھے اب تمہارے علاوہ اور کوئی دوسری چڑیل اچھی نہیں لگ سکتی. حدید سنجیدگی سے بولتا آخر میں شرارت سے مسکرایا تھا. آئلہ نے پہلے اسبات میں سر ہلایا, پھر اس کا مطلب سمجھ آنے پر ایک دم اس کی طرف مڑی. تم مجھے چڑیل کہہ رہے ہو؟ وہ خفگی سے بولی. حدید بے ساختہ ہنسا تھا. نہیں تو. وہ ہنسی روکتا ہوا بولا. حدید. آئلہ نے منہ پھلایا تھا. چلو اب اچھے بچوں کی طرح مسکرا دو. حدید اس کے خفا خفا چہرے کو دیکھتا ہوا بولا. میں بچی نہیں ہوں.
آئلہ کا منہ ہنوز پھولا ہوا تھا. تمہاری ایج 19 ہے، مطلب تم ٹین ایج میں ہو، اور میرے حساب سے ٹین ایج میں لوگ بچے ہی ہوتے ہیں. حدید مسکراتا ہوا بولا. چلو اب جلدی سے مسکرا دو، مجھے دیر ہو رہی ہے. حدید بولا تو آئلہ مسکرا دی. دیٹس لائک اے گڈ گرل. وہ اس کے گال تھپ تھپاتا اٹھ کھڑا ہوا. اپنا خیال رکھنا حدید، آئلہ بولی. اوکے. حدید نے سر ہلایا، پھر اسے اللہ حافظ کہتا کمرے سے نکلتا چلا گیا.